بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال اول کی طالبات، حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین۔ کتابیں کھول لیں اور انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے حدیث نمبر 27 سے۔ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، یہاں سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التجار يحشرون يوم القیامة فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تاجر، تجار جمع ہے تاجر کی، تجار یہ تاجر کی جمع ہے، اور فجار فاجر کی جمع ہے۔ تاجر آپ جانتی ہیں، تاجر کہتے ہیں جو تجارت پیشہ ہوتے ہیں، تجارت سے وابستہ ہوتے ہیں، خرید و فروخت کا کام۔ اور فاجر معنی گناہگار، بدعمل، گناہگار۔ آگے فرمایا الا من اتقى، یہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ بر کہتے ہیں نیکی، بر نیکی کو کہتے ہیں نا، نیکی کا کام کرنے والا۔ صدق کہتے ہیں سچ کو۔ تو دیکھیں فرماتے ہیں التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر یہ تمام کے تمام قیامت کا دن ان کا حشر فجار کے ساتھ کیا جائے گا۔ تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ کیا جائے گا، بدکاروں بدعمل لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، مگر سوائے کس کے؟ 3 قسم کے تاجروں کے، وہ مستثنیٰ ہے۔ الا من اتقى، سوائے اس تاجر کے کہ جس نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ تجارت کی، وبر اور نیکی کی، نیک اعمال کیے، وصدق اور سچ بولا، تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تاجر پیشہ لوگوں کا حشر یہ فاجروں کے ساتھ ہوگا، لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عموماً یعنی عام طور پر۔ لیکن استثناء آپ علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا کہ سب کے سب ایسے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ عام طور پر تجارت کے اندر جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، خیانت کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے عام طور پر جو ہے تاجر اپنے اس بدعملیوں کی وجہ سے، اپنے فسق و فجور کی وجہ سے، اپنے جھوٹ، خیانت، دھوکہ، وعدہ خلافی کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ ان کا حشر فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا، گناہگاروں کے ساتھ ہوگا۔ مگر وہ تاجر جس میں 3 صفات ہو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کون سی 3 صفات؟ الا من اتقى، مگر وہ تاجر جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ پاک سے ڈرا، خوف خداوندی اس کے دل میں تھا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کے ساتھ خیانت کی، نہ ملاوٹ کی، نہ وعدہ خلافی کی، ان تمام جو ہے برے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور وہ برہ، نیکی کی، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا، لوگوں کے ساتھ لین دین میں نرمی کا معاملہ کیا، سہولت کا معاملہ کیا، خیرخواہی کا معاملہ کیا، وصدق اور سچ بولا۔ تو تجارت میں اصل میں یہ 3 صفات اپنانا آسان نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر انسان جب تجارت کے اندر آتا ہے تو ہر تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کما لوں، میں زیادہ سے زیادہ روپے پیسے کما لوں۔ اور ظاہری بات ہے جو انسان زیادہ کا خواہش مند ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کو حرام راستے اپنانے پڑتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، غلط بیانی کرنی پڑتی ہے،
خیانت کرنی پڑتی ہے، ملاوٹ بعض مرتبہ کرنی پڑتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے تو مال زیادہ کما لیتا ہے، لیکن کتنے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور وہ اگر خدا نخواستہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے مال کمایا جائے، وہ انتہائی بے برکت ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے برکت اور مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ تو جو تاجر ان 3 صفات پر عمل کرے گا اس کا حشر فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ اس سے مستثنا ہے۔ آگے والی روایت بھی دیکھ لیں تو مزید سمجھ میں بھی آئے گا، اور پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ تاجر، صدوق مانے سچا، امین مانے امانت دار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تاجر جو سچا ہو، سچ بولنے والا ہو، والامین اور امانت دار ہو۔ امین کہتے ہیں امانت دار۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو ایسے تاجر کا حشر کہ جس میں 2 صفات پائی جائے، سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، قیامت کے دن ایسے تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر دیکھا جائے تو انبیاء کا کتنا بلند مقام، کہاں انبیاء کا مرتبہ، کہاں ایک عام تاجر۔ صدیقیت ایک مرتبہ ہے، انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام ہے، یہ بھی ایک بلند مقام ہے، کہاں ایک عام تاجر اور کہاں صدیقیت کا مرتبہ اور مقام۔ اور تیسرا فرمائے شہداء، شہداء کا اپنا ایک بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ تو دیکھا جائے تو کہاں مقام شہداء اور کہاں ایک تجارت پیشہ فرد، عام تجارت کرنے والا، لیکن یہ اتنا بڑا مرتبہ کیوں مل رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ دیکھیں یہ جو تاجر تھا، اس نے ہمت کی اور اس نے ان صفات کو اپنایا، جو صفات اپنانا آسان نہیں ہے۔ انبیاء کے ساتھ اس کا حشر کیوں ہوگا کہ اس تاجر نے انبیاء کے تعلیمات کی روشنی میں اپنی تجارت کی، پیغمبر کے تعلیمات کی روشنی میں اپنی تجارت کی، اس بنا پر اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین کے ساتھ اس کا حشر اس لیے ہوگا کہ اس نے سچ بول کر تجارت کی، جھوٹ سے پرہیز کیا، تو اللہ پاک اس کا حشر صدیقین کے ساتھ بھی فرمائیں گے۔ شہداء کے ساتھ اس کا حشر کیوں ہوگا؟ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح شہید دنیا میں اپنے جان کی قربانی دیتا ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، تو اس تاجر نے اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنے خواہشات کو قربان کیا۔ کون سا انسان نہیں چاہتا کہ میں زیادہ کما لوں؟ لیکن ہر انسان چاہتا ہے، اگر میں سچ بول کے 10 روپے کما رہا ہوں تو جھوٹ بول کے میں 100 روپے کما سکتا ہوں۔ تو اب انسان چاہتا ہے یار بیٹھے بیٹھائے 10 کے بجائے 100 ایک دم کما لوں، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا۔ بس ذرا سا کیا ہے بھئی، خلاف واقعہ بات کرنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، 10 کے بجائے 100 ایک دم کما لوں گا۔ لیکن اس تاجر نے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اور سچ بولا، امانت و دیانت سے کام لیا، کم کمایا لیکن حلال کمایا۔ تو شہداء کے ساتھ اس کا حشر اس لیے ہوگا، جس طرح شہید اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، اس تاجر نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا، اپنی خواہشات کا خون کر دیا، اپنے خواہشات پر چھری چلا دی، اس لیے اس کا حشر شہداء کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ معمولی صفات نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں دونوں احادیث مبارکہ، پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ تاجروں کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا،
فاجروں کے ساتھ ہو، ہاں سوائے اس تاجر کے جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور سچ بول کر تجارت کی۔ اور پھر آگے والی روایت میں فرمایا کہ بھئی دیکھیں اب سب کے سب ایسے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہاں زیادہ تر تجارت سے وابستہ افراد یا زیادہ تر تجارت میں جھوٹ چلتا ہے، دھوکہ چلتا ہے، خیانت چلتی ہے، فسق و فجور کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن بالکلیہ ایسا نہیں ہے۔ اس تجارت میں بھی ایسے خوش قسمت تاجر موجود ہیں، ایسے اللہ پاک کے نیک اور مقبول بندے تاجروں میں موجود ہے کہ جو اللہ پاک کے احکامات کے مطابق تجارت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت کے ساتھ کرتے ہیں، دیانت کے ساتھ کرتے ہیں، نیکی اور تقوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان کا انعام بھی بڑا رکھا۔ کیا انعام ملے گا جس نے پوری زندگی دیانت اور امانت کے ساتھ تجارت کی؟ انعام بھی بہت بڑا ہے، اور انعام کیا ہے کہ ان کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ انسان غور کر لے، کتنا بڑا مقام، کہاں انبیاء، کہاں صدیقین، کہاں شہداء، اور کہاں ایک عام تاجر انسان۔ لیکن جب اس نے دنیا میں قربانی دی اور جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی سچ کے ساتھ تجارت کی، خیانت نہیں کی بلکہ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کی، نیکی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، نرمی، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ تجارت کی، اور اسی طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کر کے تجارت کی، تو اللہ پاک پھر انعام بھی بہت بڑا دیں گے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کا حشر جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور علماء نے لکھا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء فرمایا تو ان تین کا ذکر کیا، اس میں سب سے بلند مرتبہ انبیاء کا ہے، پھر اس کے بعد مقام انبیاء، پھر اس کے بعد مقام دوسرے نمبر پر صدیقین کا ہے، تیسرے نمبر پر مقام شہداء کا ہے۔ تو اس اعتبار سے انجام کے اعتبار سے بھی تفاوت ہوگا کہ جو تاجر جس قدر ان صفات میں بڑھا ہوا ہوگا اس کا انجام بھی انبیاء کے ساتھ، جو ان صفات میں تھوڑا سا کم ہوگا ان کا انجام صدیقین کے ساتھ، اور جس میں صفات اس سے تھوڑی سی کم ہوگی اس کا انجام شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ پھر صفات کے اعتبار سے جو تاجر بالکلیہ کامل درجے کا ہو کہ جس میں دیانت، امانت، تقوی، سچ، پرہیزگاری، نیکی بالکل اعلیٰ درجے کی ہو، اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جس میں اس سے کم درجہ ہو تو صدیقین کے ساتھ، اور جس میں اس سے کم درجہ ہو تو شہداء کے ساتھ۔ لیکن بہرحال بہت بلند مقام ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ایسے خوش قسمت انسان بالکل ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کی طلب کرنا، حلال کمانے کی طلب کرنا، اہتمام کرنا، یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فریضہ ہے، فرائض کے بعد اہم فریضہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے رزق حلال تو بہت بڑی بات ہے، اور اس پر انسان کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ خدا نخواستہ اگر کمائی حرام کی ہے، کمائی میں حرام کی آمیزش ہے، تو انسان کے اعمال پر، اخلاق پر، کردار پر اس کا انتہائی منفی اور برا اثر پڑتا ہے۔ اور جو انسان کسب حلال کا اہتمام کرے اور حرام اور مشتبہات اور مشکوک سے بھی بچے، تو پھر ایسے شخص کے کردار، اعمال، گفتار پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ حرام کمائی یہ انسان کو اعمال کی روحانیت اور نورانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ اب خدا نخواستہ اگر میری کمائی میں سود شامل ہے، جوا سٹہ شامل ہے، جھوٹ شامل تھا، جھوٹ بول کر تجارت کی، خیانت کر کے کی، ملاوٹ کر کے کی، دھوکہ کر کے کی، دو نمبری کر کے کی، تو ظاہری بات ہے اس میں حرام کی ملاوٹ ہو گئی، اس میں حرام آیا۔ جتنا مال میں نے جھوٹ بول کے بیچا وہ میرے لیے حرام ہے، جتنا مال میں نے کیا ہے خیانت کر کے بیچا، دھوکہ کر کے بیچا، دو نمبری کر کے، ملاوٹ کر کے، یا اس میں سود کا عنصر شامل تھا، جوئے سٹے کا عنصر شامل تھا، تو یہ حرام ہے اس درجے میں۔ اور پھر اس کا کتنا برا اور منفی اثر پڑتا ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، چونکہ ہم نے اپنے اوپر محنت نہیں کی۔ ہمیں اس حرام کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم نے باقی اعمال، باقی گناہ اتنے کیے ہیں
کی جو فطری صلاحیت ہے وہ ہم نے متاثر کر دی، خراب کر دی. ورنہ جو انسان اپنے دل کو صاف کر کے رکھتا ہے ایک حرام لقمے کا اثر بھی وہ فوراً محسوس کر لیتا ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابرین دیوبند میں سے تھے، بڑا ممتاز مقام تھا، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے دعوت کی اور مجھے لے گیا. میں نے ایک لقمہ کھایا اور مجھے اسی ایک لقمے سے اندازہ ہوا کہ ان کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ ایک لقمہ صرف میرے پیٹ میں جو گیا تو کئی عرصے تک میں عبادت کی روحانیت اور لذت سے محروم رہا اور دل کے اندر طرح طرح کے گناہوں کے خیالات پیدا ہوتے رہے. ایک لقمے کا یہ اثر تھا. لیکن چونکہ وہ حضرات صاف دل تھے، انہوں نے اپنے دل کو شیشے کی طرح چمکایا تھا، ان کو ایک لقمے کا بھی اثر محسوس ہوتا تھا. اور ہم تو دن بھر میں کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کن ذرائع سے آمدنی ہے، کیا معاملات ہیں، لیکن مجھے محسوس ہی آج نہیں ہو رہا. بھائی محسوس اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں گناہوں کا عادی ہو چکا ہوں. ایک انسان جس ماحول کا عادی ہو جائے پھر اس ماحول کے قبائح اس پر ظاہر نہیں ہوتے، وہ محسوس نہیں کرتا اس قبائح کو. ایک انسان اگر خدا نخواستہ بدبو والے ماحول کا عادی ہو جائے، وہ وہاں اگر پورا دن بھی بیٹھا رہے اس کو معمولی اثر بھی نہیں ہوگا. لیکن جو انسان بدبو کے ماحول کا عادی نہیں ہوگا، خوشبو کا عادی ہوگا، وہ ایک منٹ بھی بدبو والے ماحول میں نہیں ٹھہر سکتا، وہ عادی نہیں ہے. تو یہی اثر نیکی میں اللہ پاک نے خوشبو والا اثر رکھا، گناہ میں اللہ پاک نے بدبو والا اثر رکھا. ہم نے گناہوں کا اپنے آپ کو اس قدر عادی بنایا ہوا ہے کہ اب ہمیں نہ نیکی کے اثرات محسوس ہوتے ہیں نہ گناہ کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. تو بہرحال تجارت کے اندر یہ صفات بہت اہمیت کے حامل ہے. خاص طور پر دیکھیں دوسری والی روایت میں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین، یہ دو صفات اگر تاجر میں پیدا ہو جائے تو اس کا حشر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن دو صفات، ان دو صفات کو خاص کیوں ذکر کیا؟ سچائی اور امانت، امانت و دیانت، یہ بنیادی صفات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر امانت و دیانت کے ساتھ فرمائی. بلکہ آپ جانتے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا اس کا سبب بھی یہ بنا نا کہ حضور علیہ السلام تجارت فرماتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی مالدار خاتون تھی اور اپنا تجارتی سامان کسی کے ذریعے سے بیچتی تھی، کسی نہ کسی کے ذریعے سے. تو ایک مرتبہ جب انہیں معلوم ہوا کہ جو عرب کے نوجوان ہیں یہ بھی تاجر ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنا تجارتی سامان حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بھیجا. آپ علیہ السلام گئے اور جب واپس آئے اور جو منافع تھا سب کے سب ان کے حوالے کیا تو وہ آپ کی امانت اور دیانت کو دیکھ کر حیران رہ گئی. ظاہری بات ہے بہت عرصے سے تجارت کر رہی تھی، انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے نا. جب آپ علیہ اور اسی طرح ان کا غلام بھی ساتھ تھا، انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، اوصاف، کمالات، اخلاق، امانت دیانت کا تذکرہ کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اتنی متاثر ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیجا. حالانکہ مکہ مکرمہ کی انتہائی معزز خاتون اور انتہائی اعلیٰ خاندان کی خاتون، مالدار ترین خاتون، بیسیوں رشتوں کی کمی نہیں تھی، ہر آدمی چاہتا تھا کہ ان سے رشتہ داری ہو. لیکن خود سے پیغام بھیجا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ علیہ السلام کے اخلاق اور امانت اور دیانت سے متاثر ہو کر. تو یہ وہ صفات ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے اور ایسی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. واقعہ لکھا ایک مرتبہ کپڑے کی دکان تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ایک مرتبہ آسمان پہ بادل آ گئے، شام کے وقت سے ہی اندھیرا چھا گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم و غلام سے، ملازم سے کہا کہ بھئی دکان بند کر دو، دکان بند کر دو. انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو مارکیٹ بند ہونے میں کافی وقت پڑا ہے، جیسے ایک ترتیب ہوتی ہے نا کہ اتنے بجے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، اب تو دکانیں کھلی ہیں، ابھی تو دن کا وقت ہے، ابھی جلدی بند کر دیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جی اصل میں آسمان پر بادلوں کی وجہ سے کچھ اندھیرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی خریدنے والا خریدار آ جائے
اور اندھیرے کی وجہ سے وہ کپڑے کو صحیح طور پر دیکھ نہ پائے اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، صرف اس وجہ سے، اس امکان اور خدشے کے پیش نظر آپ نے اپنی دکان بند کر دی۔ تو بہرحال یہ وہ امانت اور دیانت والی صفات ہوتی ہے، یہ اصل میں تجارت میں اتنا آسان نہیں ہے اس پر عمل کرنا۔ تو جو خوش قسمت انسان امانت، دیانت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، پھر اللہ پاک ایسے بلند مقامات بھی دیتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک اس دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، کسی طریقے سے زیادہ کما لوں۔ مجھے اس چیز کا آج احساس نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں خیانت کر رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کیا کرے، ہم میں سے دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلائے۔ لیکن آج دیکھیں کس قدر دھوکہ، ملاوٹ، فراڈ، جھوٹ، خیانت آج بازار سے گرم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ پاک، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ترین جگہ ہے روئے زمین، کہ محبوب ترین جگہ اللہ پاک کے نزدیک روئے زمین پر وہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہے، اور مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین جگہ اللہ پاک کے روئے زمین پر وہ بازار ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، مساجد کو محبوب جگہ کیوں قرار دیا؟ کہ جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، عبادات، تسبیحات، ذکر اذکار، تلاوت، اعمال، یہ سب کے سب اللہ پاک کے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کو مساجد محبوب ترین جگہ ہے روئے زمین پر، اور ناپسندیدہ جگہ کون سی فرمائی؟ مبغوض، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ پاک کو ناپسندیدہ ترین جگہ، مبغوض ترین جگہ روئے زمین پر وہ بازار ہے۔ تو بازار کے علماء نے یہی لکھا کہ عام طور پر جتنے برے اعمال اور گناہ ہیں، زیادہ تر ان کا ارتکاب بازاروں میں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، دو نمبری کرنا، جوا، سٹا، سود، جتنے معاملات ہیں زیادہ تر اس کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرکز عام طور پر بازار ہوتا ہے۔ بازار میں گناہ کے کام ہوتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی والے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک کو کیا ہے؟ ناپسندیدہ ترین جگہوں میں سے کون سی جگہ ہے؟ وہ بازار ہے۔ تو بہرحال وہ انسان خوش قسمت ہے جو رزق حلال کا اہتمام کرتا ہو۔ اور یاد رکھیں، آج ہم اصل میں کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اصل چیز ہے برکت۔ حرام طریقہ اختیار کر کے ہم کثرت کا تو انتظام کر لیں گے، مال کثیر ہوگا، پیسہ زیادہ آئے گا، بے برکت ہوگا۔ اور جو انسان سچ، دیانت، امانت، تقوی کے ساتھ تجارت کرے گا، شاید کمائے تو کم لیکن بابرکت ہوگا۔ تو یاد رکھیں اصل چیز برکت ہے، نہ کہ کثرت۔ لیکن آج ہم کیا ہے؟ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، برکت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اسے کہتے ہیں کہ تھوڑے میں اللہ پاک سارے کے سارے کام کروا دے۔ آپ دیکھیں نا، جو برکت والا ہوگا، چاہے اس کی کمائی کم ہوگی، تنخواہ کم ہوگی، لیکن اللہ پاک غیب سے اس کی ساری ضروریات اس قلیل مال میں اور قلیل پیسوں میں پوری کرا دیں گے۔ اور بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر حرام ذرائع سے کمایا، وہ مال بے برکت ہے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور بے برکتی اسے کہتے ہیں کہ چاہے مال، کمائی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود انسان کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو۔ تو آج آپ معاشرے میں دیکھ لینا، وہ لوگ جو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، رزق حلال کا اور حلال کسب کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے مال میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو کم مال بھی ہوتا ہے، تھوڑے میں اللہ پاک ان کے لیے برکتیں ڈال دیتے ہیں اور ان کا مال بابرکت ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر جو اس کا اہتمام نہیں کرتا تو دیکھتے ہیں اس کا مال بے برکت ہوتا ہے، پوری زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ کہتے ہیں بھئی کتنی آمدنی ہے؟ 1,00,000 روپے آمدنی، 2,00,000 روپے آمدنی، کیسی گزر رہی ہے؟ بہت پریشان ہوں، ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی حلال کا مزدور ہے، حلال کا اہتمام کر رہا ہے، 10,000 روپے آمدنی ہے، سکون والی زندگی گزار رہا ہے۔
تو بہرحال رزق حلال کا اہتمام کریں، حرام سے بچنے کا حرام سے بچنے کا اور حلال کمانے کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ 11:30 بجے سال دوم کا سبق شروع ہوگا۔